بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور دوسری اس کی روح ہے۔ جسم کی حقیقتوں کے بارے میں انسان نے بہت زیادہ تحقیق کی اور اس کے بارے میں کافی حد تک اس نے معلومات حاصل کر لی ہیں، لیکن جو روح ہے اس کے بارے میں انسان اپنے علم کی بنا پر، تحقیق کی بنا پر معلومات حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کیا چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ میں وحی کے ذریعے مجھے معلومات ملیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اسراء میں بتایا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ وہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ روح جو ہے یہ میرا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، امر ہے، اس کو سمجھنا، یا تو اللہ تعالیٰ کلیئر بتا دیتے کہ روح یہ چیز ہے تو ٹھیک تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا حکم ہے تو اس سے آگے پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آج میں ایک ایسے شخص کی تحقیق کو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جس نے جس طرح انسانی جسم کا وزن ہوتا ہے، اسی طرح اس نے کوشش کی ہے کہ روح کے بھی وزن کو اس کی پیمائش کی جا سکے کہ روح کا بھی وزن ہوتا ہے۔ تو یہ صاحب ہیں ڈنکن میکڈوگل، یہ ریاست ہائے امریکہ کے شہر ہیور ہل کا رہنے والا تھا، اور اس نے 1907 میں ایک جریدے میں اپنا ایک مضمون شائع کیا۔ اس میں اس نے بتایا کہ میں نے 6 انسانوں کے اوپر تحقیق کی ہے جو مرنے کے قریب تھے، اور اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انسانی روح کی جو اس کا جو وزن ہے وہ تقریباً 21 گرام ہے۔ تو اس نے اس کے لیے 6 ایسے مریضوں کا چناؤ کیا تھا جو موت کے قریب تھے۔ ان مریضوں میں 4 مریض ایسے تھے جو ٹی بی کے مریض تھے، ایک ڈائبٹس کا، اور ایک ایسا شخص تھا جس کی مرض کے بارے میں اس کو کلیئر نہیں تھا۔ تو میکڈوگل نے خاص طور پر ایسے مریضوں کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ چونکہ ایسے مریض جو ہوتے ہیں وہ جسمانی طور پر کافی کمزور ہوتے ہیں، ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، تو اگر زیادہ ہیلدی ہوں گے تو ان کا وزن جو ہے نا زیادہ ایکوریسی سے نہیں آئے گا، تو انہوں نے اس سے ایسے کمزور اور جسمانی تھکن زدہ جو لوگ تھے ان کا انتخاب کیا تھا۔ تو اس نے جیسے ہی ان میں سے کوئی مریض مرنے کے قریب ہوتا تو اس کو ایک بڑے دھاتی سائز کے پیمانے پر رکھتا اور پہلے مرنے سے پہلے اس کا وزن کرتا، اس کے بعد پھر موت کے بعد اس کا وزن کیا جاتا۔ تو اس نے تقریباً 6 لوگوں پر یہ تجربہ کیا، اور اینڈ پہ جو اس نے وزن نکالا وہ انسانی روح کا وزن 21 گرام تھا، اور اسی وجہ سے اس کی تھیوری کو 21 گرام تھیوری کا نام دیا گیا۔ اس چیز کے ثابت کرنے کے بعد اس نے یہ دیکھنا چاہا کہ آیا انسانی روح کا وزن ہے، جانوروں کی روح کا وزن ہے یا نہیں ہے۔ تو اس نے اس تجربے کو کتوں پر جو ہے نا وہ لاگو کیا، اور کتوں کو ایسے چند کتے لیے جو مرنے کے قریب تھے، ان کا وزن کیا، اور بعد میں مرنے کے بعد پھر ان کا وزن کیا، تو اس نے اندازہ لگایا کہ ان کے وزن میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔ تو اس نے اس پہ یہ نتیجہ نکالا کہ انسانی روح کا وزن ہوتا ہے، جانوروں کی روح کا وزن نہیں ہوتا، اور انسانی روح کا وزن ہے 21 گرام۔ مزید اس نے کہا کہ کسی بھی تجربے کو سچ ثابت کرنے کے لیے کئی بار دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس نے چونکہ زیادہ بار دہرا نہیں پایا تھا، اس لیے سائنسی برادری نے بھی اس کو مسترد قرار دیا، لیکن اس کا یہ جو روح کو کے وزن کرنے کا جو تصور تھا یہ کافی مقبول ہوا، اور دسمبر 2001 میں دوبارہ ماہر طبیات لیوس ای ہولینڈر جونیئر نے جرنل آف سائنٹیفک ایکسپلوریشن میں ایک مضمون شائع کیا۔ اس نے اپنے تجربات اور نتائج پیش کیے۔ اس نے موت کے وقت ایک مینڈا، 7 دمبیاں، 3 میمنیوں اور ایک بکری پر یہ تجربہ کیا اور ان کا وزن کیا، اور اینڈ پہ مرنے کے بعد پھر ان کا وزن کیا،
اور اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ جانوروں کے جسم میں جو ہے وہ جو روح ہوتی ہے، روح نکلنے کے بعد ان کے وزن میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، تو یہ بھی غالباً میکڈوگل کے جو نتائج تھے ان کو سپورٹ کرتا تھا۔ لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو روح کی یہ پیمائش جو ہے اس دور کے یا بعد میں آنے والے مزید جو سائنسدان تھے انہوں نے اس کو مسترد قرار دیا، کیونکہ یہ ایسے تجربات ہیں کہ اگر مسلسل کیا جائے تو یہ اس میں ایکوریسی نہیں ہے، پھر پیمائش کو جو ہے نا اس میں بھی ویریشن تھی کہ سب روحوں کا جو وزن تھا ایک جیسا نہیں تھا، پھر میجرمنٹ جو ہے اس پہ بھی کافی شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک ایسی تحقیق ہے جس کو نئے اور انوکھے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ Don't forget to like, comment and subscribe.